لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا بمکہ بینی از توحید نورے بمکہ بینی از توحید نورے بطیبہ از حبیب اللہ ظہورے گر این دو شہر مارا تو نہ دیدے چے دیدی گر دنیا در رسیدے۔ یہ فارسی کا جو میں نے قطعہ پڑھا ہے جی، اس میں شاعر فرما رہے ہیں جی کہ اگر اللہ کریم کی توحید کے نور کو دیکھنا ہو، اللہ کریم کی یکتائی کو دیکھنا ہو، اللہ کریم احد ہیں، واحد ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، بے مثل بے مثال ہیں، بے بدل بے بدیل ہیں، تو مکہ جا۔ اور اللہ کریم کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر، وہ طیبہ بنا، مدینہ بنا، اور وہاں پر ڈبل برکت دیکھنی ہے تو مدینہ جا۔ اگر اس دنیا میں تو ایمان والا پیدا ہوا ہے اور تو نے مکہ اور مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا، مکہ اور مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت دیکھیں، کافی اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، میں کوشش کروں گا ادھر ادھر کی باتیں نہیں، مختصر سی، اور آپ لوگ اس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، اور استعلام والوں نے جس مقصد کے لیے یہ پروگرام ارینج کیا ہے اور ان کے معاونین، تھوڑے وقت کے لیے آپ جیسے بابرکت لوگوں کی وجہ سے یہ محفل بھی بابرکت ہو جائے۔ تو قرآن پاک علماء کرام بہت بہتر جانتے ہیں اس بارے میں، اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ اللہ کا کلام ہے، پہلے لوح محفوظ پہ تھا، پھر دنیا کا آسمان ہے اوپر والا، پہلا آسمان، وہاں پہ آیا، پھر نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک پر اتارا گیا۔ لوح محفوظ سے لے کر، میرا جو بات کرنے کا مقصد ہے، لوح محفوظ سے لے کر نبی جی کے سینہ مبارک تک، اور اب 1444 ہجری ہے تو 1444 سال پہلے اور اب اور قیامت تک اور جنت میں بھی یہ آیت اس میں موجود رہے گی۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ جب بھی مکہ مدینہ آؤ، یہاں پر نیت یہ ہو کہ مکہ المکرمہ میں ضیوف الرحمن ہوں گے، اللہ کے مہمان ہوں گے، اور مدینہ منورہ میں ضیوف الرسول ہوں گے، رسول کے مہمان ہوں گے۔ یہ بات اٹل ہے۔ اب آپ لوگوں مکہ اور مدینہ حرمین شریفین جاتے ہیں تو 3 ایسے ذرائع ہیں جس کے لیے آپ لوگ جاتے ہیں۔ نمبر 1 حج، نمبر 2 عمرہ، نمبر 3 رمضان المبارک کا عمرہ۔ یہ عمرے کو میں نے 2 حصوں میں، اس کی میں آپ کو آگے وضاحت کرتا ہوں۔ حج کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے جس کو وسعت دی ہے، استطاعت دی ہے، وہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، سعودیہ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے، پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، تو یہ بندہ حج کرے گا، باقی اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ اب حج میں پھر 3 باتیں ہیں۔ جو ادا کرے گا، جو حج ادا کرے گا، بے شمار اجر و ثواب ہے۔ عام بات ایک ہے، لوگوں نے سنا ہے، علماء کرام سے سنا ہے کہ ایک باعمل حافظ قرآن قیامت کے دن اللہ کریم اس کو یہ اختیار دیں گے کہ 10 جہنمیوں کو جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، جاؤ ان کو نکالو اور جنت میں لے جاؤ، خود بھی جنتی ہو۔ ایک شہید جو خالصتاً اللہ کریم کی ذات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے شہید ہوا، اس کو اختیار دیا جائے گا کہ 70 جہنمیوں کو جنت میں لے جاؤ۔ اور سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک حج یہ کم سے کم ہے۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ یہ کہا تھا یا اس سے زیادہ کہا تھا، میں کم سے کم والی بات عرض کروں۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا حج قبول ہو گیا، قیامت کے دن اللہ کریم اس سے فرمائیں گے کہ جا 400 جہنمیوں کو جنت میں لے جا۔
تو یہ تو ہے ادا. میں نے صرف میں ٹچ دوں گا، اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ ہے اس کا حصہ جو ادا کرے گا. اور یہ ساری باتیں ایک بندے میں موجود ہیں، ایک بندی میں موجود ہیں. عورت میں ایک اضافی بات یہ ہے کہ محرم بھی اس کا ساتھ ہو. اگر محرم نہیں ہوگا تو وصیت کر کے مرے گی، بغیر محرم کے نہیں جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی موجود ہیں، لیکن بندہ حج نہیں کرتا، ادا نہیں کرتا، یہ فاسق ہے. اس کے اوپر عذاب ہوگا. دیکھیں اس دنیا میں سب نے پڑھا ہے، سب نے سنا ہے، آج کل میڈیا کا دور ہے، سب نے سنا ہے. ایک ہستی ایسی آئے گی جس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر. کون ہے؟ دجال. کسی اور کے بارے میں تو نہیں سنا نا. اس دنیا میں ایک ہی بندہ آئے گا جس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا دجال. اور جس بندے کو اللہ نے یہ ساری چیزیں جو میں نے پہلے عرض کر دی ہیں عطا کی اور اس نے حج نہ کیا، یہ واحد مسلمان ہوگا جس کا آخرت میں ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر. ھذا یہودی ھذا نصرانی. کسی کافر کے ماتھے پہ بھی قیامت کے دن نہیں لکھا ہوگا، لیکن اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا. اور تیسری بات، جو حج کا انکاری ہے وہ تو کافر ہے. جو حج کا انکاری ہے وہ کافر ہے. تو حج ہو گیا فرض. دوسری بات ہو گئی عمرے کی. عمرہ ہے سنت مؤکدہ. نبی علیہ السلام نے 4 عمرے ادا فرمائے تھے، ایک حج ادا فرمائے تھے. ایک کریں تو سنت مؤکدہ ادا ہو گئی، اور زیادہ کریں تو نور علی نور. تیسری بات میں نے علیحدہ کی تھی. ایک صحابی آئی، یا رسول اللہ کسی وجہ سے مجھ سے حج فوت ہو گیا ہے، میں حج نہیں کر سکی، میں آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکی، اب میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ کر لو، گویا تم نے میرے ساتھ حج کیا ہے. 3 باتیں ہو گئی، حج، عمرہ اور رمضان کا عمرہ. اب اس کی ہے محترم، دیکھیں الحمدللہ آپ میں کافی معززین بیٹھے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، کاروباری حساب سے بھی. لیکن جس بندے کا جو کام ہے وہی اس کو آتا ہے، جو کام اس کا نہیں ہے. میں پیشے کا ڈاکٹر ہوں. ابھی موٹر سائیکل میرا خراب ہو جائے میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے ٹھیک کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. تو اتنے بڑے سفر کے لیے آگے میں آ رہا ہوں، تھوڑے آپ کو میں انعامات عرض کروں گا. اتنے بڑے سفر کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے، سب سے پہلی وہ ہے سیکھنا، ٹریننگ حاصل کرنا، تربیت حاصل کرنا. وہ جس سے آپ کا جی چاہے، جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو، جس سے آپ کا شرح صدر ہو، جو آپ اپنے اس میں. آج تو سب کا ایک طرح ہے، عمرہ سب کا ایک طرح ہے، اس میں کوئی مسلک اختلاف نہیں ہے. اور دوسری بات، میں کچھ ٹور آپریٹر ان کے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جی. ایک بات گزارش یہ ہے کہ ہمارا بھی الحمدللہ 22 سال کا تجربہ ہے، تو جو چیز وہاں پر دیں وہ ان کو یہاں بتائیں. اختلاف یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز دیں گے اور اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو پھر مطلب ہے حجاج کرام بھی خفا، زائرین بھی خفا، اور یہاں پہ ناراضگیاں اور ٹیلی فونیں ہو. پہلے وہاں پہ اپنی سہولیات کو آپ طے کر لیں اور صاف بات بتائیں، انشاءاللہ روزی بھی حلال اور برکت والی، اور ان کی تربیت کا بھی بندوبست فرمائیں جی. اب دیکھیں میں سٹارٹ کرتا ہوں تھوڑے فضائل سے. روٹین میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، غنیت الطالبین میں ایک حدیث مبارک ہے. روٹین میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم دنیاوی سفر کے لیے پشاور جاتے ہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی جاتے ہیں، اپنا بیگ بناتے ہیں، سامان بناتے ہیں، اس میں کپڑے رکھتے ہیں، بنیان رکھ دیے، تولیہ رکھ دیا، جوتے رکھ دیے، جو بھی ضرورت کا سامان ہوتا ہے. لیکن جب حج اور عمرے میں یہی کام آپ کریں گے تو یہ عبادت بن جائے گا.
آپ نے ایک قمیض رکھی، 10 نیکیاں 10 گناہ معاف 10 درجات بلند. ایک سلوار رکھی، 10 نیکیاں 10 گناہ معاف 10 درجات بلند. ایک تولیہ رکھا. بیگ بنانا کوئی عبادت ہے؟ بہانہ ہے میرا. پھر آپ لوگ جب اپنا سفر شروع کریں گے جس بھی ایئرپورٹ سے، باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کی نزاکت سے انشاءاللہ کوشش میں کروں گا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیں. ایئرپورٹ سے آپ لوگوں نے احرام باندھا، احرام باندھ لیا، اس کے بعد نوافل پڑھی اور پھر نیت ہے، اور نیت کے بعد حاجی کا ترانہ، احرام کی زینت، اللہ کریم کا پسند فرمودہ. حاجی جب تلبیہ پکارتے تلبیہ تو اس کے سامنے زمین ختم ہونے تک جتنی مخلوقات ہیں اس کے تلبیہ کا جواب دیتی ہیں، وہ سن نہیں سکتا. اور کچھ تو ایسی نیک ہستیاں تھیں، حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ، وہ جب تلبیہ پکارتے تھے تو اللہ کریم کی طرف سے جواب آتا تھا، ان پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی. تو یہ تو اب ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں قیامت کے دن اللہ کریم کے امر سے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ ہمارے حق میں یا ہماری مخالفت میں بات کریں. تو برکت والی محفل ہے. تو حاجی جب احرام میں آ جاتا ہے تو کم از کم 3 دفعہ، نہیں تو 5 7 9 11 13 تک ادا تلبیہ پڑھتے. مرد حضرات زور سے اسی تلبیہ کے لیے اللہ کریم نے، نبی جی نے جب ذوالحلیفہ پہ احرام باندھا ایک ہی حج کیا تھا، تو ان کی اونٹنی نیچے سے ایسے اوپر آئی، پہاڑی کی طرف نیچے سے ڈھلوان سے آئی اوپر کی طرف. تو نبی علیہ السلام نے تلبیہ پکارا تو صحابہ کرام نے بھی پیچھے پکارا، لیکن آہستہ. صرف اسی بات کے لیے اللہ کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو سلام پیش کرو اور ان سے کہو کہ اپنے یاروں سے کہو تلبیہ زور سے پڑھو، ان کا تلبیہ زور سے سننا مجھے زیادہ پسند ہے. تو آج اللہ نے ایک موقع دیا ہے، یہ محافل روزانہ تو بند ہی نہیں ہے، تو آج حذیفہ سینٹر کی در و دیوار کو آپ لوگوں نے اپنے حق میں گواہ بنانا ہے. پھر ایئرپورٹ پر، پھر جہاز کو، پھر جدہ ایئرپورٹ پہ، پھر مکہ کی گلیوں کو، پھر بیت اللہ پاک کو آپ لوگوں نے گواہ بنانا ہے. اس طرح جب حج کے دن ہوں گے جو لوگ حج پہ جائیں گے تو صرف اس میں یہ ہے کہ آپ اور ہم اس کی برکت حاصل کر لیں. ایک ذکر کی، ہر ملک کا ترانہ ہوتا ہے، ہمارے اسکولوں میں روزانہ ترانے ہوتے ہیں. آج کل فیفا ورلڈ کپ شروع ہے تو جس کا میچ ہوتا ہے دونوں ممالک کے ترانے پہلے بجائے جاتے ہیں. تو یہ جو محفل ہے نا اس کے لیے بھی ایک ترانہ ہے. تو میں پڑھوں گا، آپ میرے پیچھے پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھیں گے. جی لبیک اللہم لبیک، نہیں زور سے پڑھیں گے، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، زور سے پڑھیں. میں نے آپ کو اتنی بڑی فضیلت بتا دی کہ جس کام کے لیے صرف جبرائیل امین آئے، اور الحمدللہ ابھی ٹائم تو ایسا ہے کہ سب نے کھانا کھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مہربانی کر کے زور سے پڑھیں تاکہ یہ در و دیوار آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں. قیامت کے دن ایک بندے کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے جہنم، تو 3 دفعہ آواز آئے گی ٹھہرو. فرشتے دیکھیں گے ادھر ادھر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر آواز آئے گی ٹھہرو، پھر آواز آئے گی ٹھہرو. آگے فرشتے پوچھیں گے بھئی اللہ کا بندہ کون ہے جو ہمیں بار بار اللہ نے حکم دیا اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالنا ہے. تو اس بندے کی پلکیں یہ پلکیں، آئی بروز، پلکیں، کبھی ان کو ہم نے ویلیو دی ہے کہ یہ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے. وہ پلکیں پکاریں گی کہ اس بندے کی ایک امانت ہمارے پاس ہے. ایک دن یہ اللہ کی محبت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے قرب سے، اللہ کے ڈر سے اتنا رویا تھا کہ اس کے آنسو نیچے نہیں گرے تھے، آنکھ گیلی ہو گئی تھی. اللہ کو بتا دیں، اللہ کریم کو بتا دیں. وہ فرشتے جب اللہ کریم کو بتائیں گے تو اللہ کریم فرمائیں گے جب اس کی پلکیں یہ گواہی دے رہی ہیں تو اس کے پلکوں کی گواہی کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کو جنت میں لے جاؤں. تو ہر ایک چیز بولے گی قیامت کے دن، ہر ایک چیز بولے گی. تو میں نے پڑھنے، آپ نے میرے دیکھیں میں آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں. ہمارا یہاں پہ اور کوئی بھی کام نہیں ہے، نہ کوئی ہم کاروباری اس حساب سے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس کو فرشتوں نے گھیرا ہوگا اور یہ فرشتے ڈی پی آر پہنچائیں گے، رپورٹ پہنچائیں گے اوپر. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اگر کوئی بندہ حاجی یا حجان احرام کی حالت میں فوت ہو گیا تو قیامت کے دن وہ قبر سے ایسے سر کو جھٹکتے ہوئے نکلے گا اور پڑھے گا لبیک اللہم لبیک. اور اللہ کریم اپنے فرشتوں سے کہیں گے یہ میرے راستے کا مسافر تھا, اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل. اچھا الحمدللہ آپ مکہ المکرمہ پہنچ گئے, آپ بیت اللہ پاک کی طرف جا رہے ہیں. ایک بات عرض کر دوں کہ بیت اللہ پاک کے اوپر جو پہلی نظر ہے نا, پہلی نظر, پوری کائنات کی دولت اگر آپ کو کوئی دے دے اور پہلی نظر جو اس کا مزہ ہے اور اس کی جو قبولیت ہے اور اس پہ جو انعامات ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے نظریں جھکائیں اور چلتا گیا, چلتے چلتے اچانک سے میں تھم گیا. میں نے پلکیں اٹھا کے جو ڈالی نظر سامنے رب کا پیارا وہ گھر آ گیا, جس پہ پہلی نظر میں جو مانگو دعا ہوتی مقبول, ہر ایک جہاں التجا. میں نے بھی تک کے کعبے کو یوں ہی کیا, جو بھی مانگا خدا کی قسم پا گیا. پہلی نظر کی دعا میں جو بھی دعا مانگیں گے, خطیب ایشیا پرانے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے, قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ, وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے, غور سے سننا ہے. بیت اللہ پاک کی ایک نظر کیا ہوتی ہے, یہ میں نے ایک نظر, بیت اللہ پاک کی ایک نظر, پہلی نظر, بیت اللہ پاک پر ایک نظر ڈالنے کا ثواب کتنا ہے؟ بیت اللہ پاک پر ایک نظر ڈالنے کا ثواب جو بندہ 500 سال بے ریا عبادت کرے اس سے افضل ہے کہ بیت اللہ پاک کو ایک دفعہ دیکھو. پھر اللہ کریم دنیا کے تو مزے ہیں ہی ہیں, 265 ممالک کے لوگ دیکھیں گے آپ, کوئی چھوٹی قد والے, کوئی بڑی قد والے, کوئی خوبصورت, کوئی عام شکل و صورت والے, کوئی گورے, کوئی کالے, کوئی حبشی, کوئی سوڈانی, لیکن اور انعامات ہیں. دیکھیں انہوں نے جو ایک اپنی ایجنسی کا نام رکھے نا استلام, استلام کا لفظ مطلب ہے بوسہ, حجر اسود کا بوسہ, یا نزدیک سے نہیں تو دور سے بوسہ, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, یا فلائنگ کس, انگلش میں فلائنگ کس. لیکن اس میں جو ایک عام ایک بات ہے, بہت اہم بات اس میں ہے, وہ عام آدمی کو پتہ نہیں ہے. یہ حجر اسود, یہ جو استلام کا میں مفہوم بدل, یہ حجر اسود اللہ کریم کی یو ایس بی ہے. یو ایس بی, اتنی سی یو ایس بی ہوتی ہے نا, اتنی سی, اس میں کتنا ڈیٹا ہوتا ہے. یہ اللہ کریم نے اس دنیا میں ایمان والوں کے لیے یو ایس بی بھیجی ہے. جب آپ لوگ جا کے اس کے سامنے استلام کرتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, آپ کا نام اس میں فیڈ ہو جاتا ہے. قیامت کے دن اللہ کریم اسی حجر اسود کو ہونٹ دیں گے, 2 آنکھیں دیں گے, زبان دیں گے, اور جس بندے نے ایمان کے ساتھ اس کا استلام کیا تھا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا. یہ ہے استلام. پھر الحمدللہ طواف ہے. ایک طواف کی بات عرض کروں گا. حدیث مبارک ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم ایک نفل طواف کی مثال لیتے ہیں. طواف کے کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 میں سے 6 کا حساب ہم بعد میں کریں گے. ایک لیتے ہیں, ایک میں سے بھی ایک قدم لیتے ہیں. ایک چکر, ابھی 6 کا حساب باقی ہے. ایک چکر میں سے ایک قدم. حدیث سنیں, بڑی اعلیٰ حدیث ہے. فرمایا کہ طواف کے ہر قدم پر 70,000 نیکی, 70,000 گناہ معاف, 70,000 درجات بلند.
یہ تو دنیا کا کھاتا ہو گیا. قیامت کے دن اللہ کریم اپنے فرشتوں سے کہیں گے فلاں بندہ آیا تھا, فلاں بندی آئی تھی, طواف کیے تھے, دنیا میں انعام دیا تھا, اب آخرت کا انعام سنیں. اسی ایک نفل طواف پہ اللہ کریم فرمائیں گے کہ اس بندے کو, اس بندی کو اجازت دو کہ اپنے 70 متعلقین کو جنت میں لے جائیں. یہ صرف ایک طواف. باقی جو جنت کی چیزیں آپ دیکھیں گے, حجر اسود جنت سے آیا, مقام ابراہیم جنت سے آیا. آپ لوگوں نے زمزم پینا ہے. زمزم کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں, زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ گھر میں دودھ آ جاتا, کوئی مشروب آ جاتا, پانی آ جاتا, وہ پیش کرتے تھے, اما عائشہ یہ آپ پئیں. وہ دیکھتے تھے کہ کس جگہ پہ انہوں نے ہونٹ لگائے, پھر ان سے لے کر اسی جگہ سے پیتے تھے. اور آج کل ہم ڈسپوزیبل کا دور آ گیا. نبی اسلام نے حجت الوداع کے موقع پر زمزم پی کے اس کی کلی کی تھی اور زمزم کے کنویں میں ڈالی تھی, آپ کے لیے, ہمارے لیے اور آنے والے مسلمانوں کے لیے. کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مرد اور عورت کے سینے تک نبی جی کے سینے کی, نبی جی کے دل کی تاثیر پہنچ جائے. یہ آپ کے لیے جھوٹا کیا گیا ہے. اور جب آپ لوگ صفا مروہ, یہ اما ہاجرہ کی سنت ہے, وہاں پہ دوڑیں گے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. 70 غلام. اب تھوڑی سی بات میں مدینہ منورہ کی عرض کرتا ہوں جی. ایک تو مدینہ منورہ کے جو قرب قیامت کی نشانی ہیں اس میں سے چند پوری ہو گئی ہیں. احد پہاڑ کے ساتھ ایک جبل حبشی ہے, دجال کے لیے وہاں پر محل تیار ہو چکا ہے. مدینہ منورہ کے قرب قیامت کے قریب 7 داخلی دروازے ہوں گے. آج کل مدینہ منورہ میں داخل ہوں تو 7 دروازے ہیں, اور ہر دروازے پہ اللہ کریم نے 2 گروپس ٹھہرائے ہوئے ہیں, فرشتوں کے 2 ٹولیاں ہیں. ایک ٹولی جب آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں ویلکم, بخیر آگلے, خوش آمدید, جی آیانو, مرحبا یا حج, مرحبا یا حجن, مدینہ مبارک, مدینہ مبارک, مدینہ مبارک. اور دوسرا گروپ پھر آپ لوگ یہاں سے جو ہدیہ, تحفہ, گفٹ نبی اسلام کے لیے درود شریف لے کر جاتے ہیں, وہ بھاگ کے روضہ اقدس پہ جاتے ہیں. بھاگ کے روضہ اقدس پہ جاتے ہیں اور جا کر بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ, فلاں بن فلاں, فلاں بنت فلاں, فلاں زوجہ فلاں حاضری کے لیے تشریف لا رہے ہیں, اور اتنا تحفہ بھی درود کا ان کے ساتھ. ایسا دیکھیں, ہم لوگ دنیا میں پڑھتے ہیں, ہم نے 25 سال پڑھا, ہمیں ابھی BS کی ڈگری ملی, کوئی MPhil کرتے ہیں, کوئی PhD کرتے ہیں, کوئی پوسٹ ڈاکٹریٹ کرتے ہیں. آپ لوگ الحمدللہ جب مدینے جائیں گے تو میں آپ کو مدینے کی انتہائی کم مشقت پہ 3 انعام ہیں. کم مشقت ہے, 3 انعام ہیں, 3 سرٹیفکیٹ ہیں, 3 ڈگریاں. جب مدینہ سے واپس آئیں گے تو 3 انعام, 3 ڈگریاں, 3 سرٹیفکیٹیں لے کے آئیں گے. عام بندے کی بات نہیں ہے. کس کی بات ہے؟ جو کائنات کا دولہ ہے, جس کے لیے اللہ کریم نے خود فرمایا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بناتا تو میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا. اور نبی جی نے کیا فرمایا کہ سارے انبیاء کو امتیں ملی ہیں اور میری امت کو محمد ملے. انہوں نے فرمایا کہ 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد نبی شریف میں جس نے ادا کی, جب مدینہ سے واپس آئیں گی تو مدینہ والے کی طرف سے 3 انعام, 3 سرٹیفکیٹیں, 3 ڈگریاں اپنے ساتھ لائیں گے. پہلا انعام خاتمہ بالایمان ہوگا, مومن ہو کے مرے گا, منافق ہو کے نہیں مرے گا. دوسرا انعام عذاب قبر نہیں ہوگا. تیسرا انعام جہنم سے بری. ملتی ہیں خربوں پہ یہ ڈگریاں. مسجد نبی شریف چپا چپا نور فضائے نور سے بھرا ہوا ہے, کیونکہ پوری مسجد نبی شریف یہ پہلے مدینہ منورہ تھا. جس جگہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کسی صحابی کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں وہاں پہ چند چیزیں جو آپ پہ انعام ہیں. اصحاب صفا کا چبوترا, اسلام کی پہلی یونیورسٹی جس کا پہلا وائس چانسلر محمد الرسول اللہ, جس کے طالب علم صحابہ کرام 70 سے 400
یہ سارے بندے وہاں پہ دین کی تعلیم کے لیے تشریف فرما تھے. کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا. ایک ٹوکری لٹکی ہوتی تھی, بعض لوگ اس میں آگے کھجوریں ڈال دیتے, بعض روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے, بعض ٹافیاں ڈال دیتے. جب کچھ نہ ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام ان کو صحابہ کرام پہ تقسیم فرما دیتے کہ 5 آپ لے جائیں, 10 آپ لے جائیں, 20 آپ لے جائیں. سب سے زیادہ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ لے جاتے تھے. جو اس میں آیا ہے آثار اور روایات سے ہے کہ تقریباً 60 سے لے کر 100 بندوں تک وہ اپنے گھر میں لے جاتے تھے کھانا کھلانے کے لیے. اب یہ بات میں نے اصحاب صفہ کی کیوں کی؟ اللہ موقع دے دے تو وہاں پہ نوافل پڑھیں, استغفار پڑھیں, کوئی حدیث 1 2 3 آتی ہیں تو وہ پڑھ لیں, قرآن پاک کا ایک رکوع پڑھ لیں. کیوں؟ اب بات کو ذرا غور سے سننا ہے. یہ وہ جگہ ہے یہاں پر سبق لینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے, سبق دینے والے رحمت للعالمین تھے, سبق لانے والے جبرائیل امین تھے, اور سبق بھیجنے والے رب العالمین تھے. پھر ریاض الجنہ, جنت کا ٹکڑا. حضرت آدم علیہ السلام کو حجر اسود ملا, ابراہیم علیہ السلام کو مقام ابراہیم ملا. تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو جنت سے ایک ٹکڑا, جنت کی ایک کیاری, جنت کا ایک باغیچہ تحفے میں دے دیا. پھر قیامت جب قائم ہے کہ تو یہاں سے اٹھا لیا جائے گا. وہاں پہ ایک بات عرض کر دوں, بہت قیمتی بات ہے. جب بھی اللہ کریم لے جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. علماء سے سنا ہے کہ وہاں پہ جا کے یہ دعا مانگنی ہے. دعا کو غور سے سنیں. اللہ کی قسم میں جنت میں ہوں, اللہ کی قسم میں جنت میں ہوں. جب اللہ کریم کسی مسلمان کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں تو باہر نہیں نکلتے. ریاض الجنہ, ریاض الجنہ پہ بھی بولنے کے لیے 3 گھنٹے چاہیے. ایک واقعہ میرے ذہن میں اللہ کریم نے ڈال دیا. مفتی محمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, یہ تقریباً کچھ 60-65 سال پہلے کا واقعہ ہے. ہمیں یہ بات یاد ہے, پرانے لوگوں کو بھی یاد ہوگی کہ جب ہم پڑھتے تھے تو زیادہ تر یا قلم دوات سے لکھتے تھے, یا بہت کوئی ذرا پیسے سے خوشحال ہوتا تو ڈالر کا پین لیتا تھا. پھر پین بھی اس کی نب بھی تبدیل ہوتی تھی, سیاہی وغیرہ بھی ڈالتے تھے. تو مفتی صاحب نے ارادہ فرمایا کہ میں کسی خاص موضوع پہ احادیث لکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جا کے مدینے والے سے حاضری لوں, کہ میں اجازت لوں کہ میں یہ سلسلہ میں لکھوں یا نہ لکھوں. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی حدیث بھی میں مدینہ منورہ میں لکھوں گا. تیسری بات یہ ہے کہ پین بھی میں مدینہ منورہ سے خریدوں گا, اور اس کی سیاہی بھی مدینہ منورہ سے خریدوں گا. مختصر یہ کہ بازار گئے, بڑا گھومے پھرے, آخر ان کو ایک پارکر کا پین پسند ہے. اس وقت پارکر کا پین بہت بڑی چیز تھی. قیمت پتہ کی تو قیمت خرید سے یہ اس کے باہر تھی, بہت مہنگا تھا. آ گئے ریاض الجنہ میں, 7-8 گھنٹے روتے رہے. یا رسول اللہ, میں تو پاکستان سے ان مقاصد کے لیے آیا تھا, میرے بس میں تو یہ ہے نہیں کہ میں پارکر کا پین خرید سکوں. رو رہے. کافی دیر کے بعد کوئی بندہ آیا تو اس نے پیچھے سے پکڑا, مفتی صاحب. دیکھا تو وہی دکاندار تھا. اس نے کہا کہ حکم ہوا ہے یہ پارکر کا پین مفتی صاحب کو دے دے. لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ میں ساری زندگی مدینہ منورہ میں رہا, مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی, تیری وجہ سے ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے مجھے زیارت نصیب فرمائی اور حکم دیا کہ جاؤ مفتی نعیمی ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوگا, جا کے اس کو یہ پارکر کا پین دے. ہے نظر میں جمال حبیب خدا, جس کی تصویر سینہ میں موجود ہے, جس نے لا کے کلام الہی دیا وہ محمد مدینہ میں موجود ہے. پھول کھل کھل کے پڑھتے ہیں صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینہ میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ایسی, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب کچھ مدینہ نہیں, پر مدینہ میں جنت بھی موجود ہے. ریاض الجنہ, ریاض الجنہ. اللہ اکبر کبیرہ. روزہ اقدس کے سامنے ایک بہت قیمتی بات حضرت مولانا اشرف شاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. دیکھیں نبی جی نے ان کے بڑے پیارے ایک صحابی تھے حضرت صوبان رضی سے فرمایا, اے صوبان میں آپ سے محبت کرتا ہوں. صحابی تھے, صحابہ کا حق بنتا تھا
لیکن ایک بات اور فرمائی، آپ یقین کریں کہ یہ بات جب آدمی پڑھتا ہے تو اپنے آپ سے شرمندہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اے صوبان تمہیں مبارک ہو، اور 7 مرتبہ مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان بالغیب لے آئیں گے۔ 7 مبارکیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، 7 مبارکیں۔ اس حج پہ، یہ حج 2022، اس حج پہ 2 واقعات ہوئے۔ ایک بندہ بکرا منڈی گیا، اس نے اپنا جو بھی قربانی خریدنی تھی خرید لی، پیسوں کے لحاظ سے بہت فائنینشیلی ساؤنڈ تھا، بختاور تھا، مالدار آدمی تھا، بڑی اچھی قربانی ایسے دل میں آ گئی کہ یار اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، اور ہمارے نبی تو ان کو فقر تھا، غربت تھی، پیسے بھی نہیں تھے، وسعت بھی نہیں تھی، لیکن وہ 2 قربانیاں فرماتے تھے، ایک اپنے لیے، ایک امت کے فقراء کے لیے۔ تو کیوں نہ ایک قربانی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خرید۔ اسی 2022 کی یہ جو بقرعید گزری ہے، بڑی جو عید الاضحیٰ گزری ہے، تو گیا منڈی میں، بہت زبردست قسم کا، فربا قسم کا جانور پسند کیا۔ اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا، تو پیسے طے ہو گئے۔ اب اچانک پیسے گنتے یہ کہہ رہا میں کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری زبان سے، منہ سے نکل گیا کہ یار میں نے اپنی قربانی تو خریدی ہوئی ہے، یہ قربانی تو میں نبی علیہ السلام کے لیے کر رہا ہوں۔ غریب سا بندہ تھا، عام سا دیہاتی سادہ بندہ تھا، تو اس نے میرے ساتھی کو رسی دی اور فوراً منڈی سے بھاگنا چاہا۔ تو میں نے کہا بات تو سنو، پیسے دے لو۔ اس نے کہا یار جس کا نام لیا اس کے لیے میں پیسے لوں گا۔ آپ سے عشق میری جان کی عبادت آقا، آپ سے عشق میرے دل کی شریعت آقا، آپ کے ادنا غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے، یہی شرف مجھے آپ سے نسبت آقا۔ اللہ کریم ہمیں 33% نمبر لے کر پاس ہونے والا بنا دے۔ اور دوسرا جو حج 2022 پہ واقع ہوا ہے، ایک شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے محلے کی مسجد کا امام ضعیف تھا، بڑے غریب تھے، مجھے پتہ تھا کہ ان کے گھر میں اکثر فاقے رہتے تھے، تو ان کا بیٹا عالم بن گیا، تو محلے والوں نے اس کے بیٹے کو رکھ لیا، لیکن بندے غریب تھے۔ تو آج سے 10-15 دن پہلے وہ جو اس کا بیٹا تھا، اس نے مجھے مسجد نبی شریف کی ایک تصویر بھیجی، تو میرے دل سے اندر سے ایک ہوک نکلی، درد نکلا کہ یار یہ کہاں اور حرمین شریف کہاں، اتنے غریب لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس سے اس کو دلجوئی کے لیے ایک دعا بھیجی کہ اللہ کریم آپ کو مکہ مدینہ دکھائے، حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو اس نے فوراً جواب، اس نے کہا حضرت میں تو اس وقت مسجد نبی شریف میں بیٹھا ہوں۔ کیسے؟ کہا کہ ایک دن میں عشاء کی نماز پڑھا کے آ رہا تھا، تو کسی کے موبائل پہ ٹون لگی ہوئی تھی تلبیہ کی، تو وہ اتنی درد والی تھی، اتنی تاثیر والی تھی کہ میں گلی کے کونے میں اس کو سنے لبیک اللہم لبیک، اور میں روتا رہا، اتنا رویا، اتنا کہ ہچکی لگ گئی۔ پھر گھر گیا، پھر گھر بھی میں روتا رہا۔ ماں باپ نے پوچھا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، بھوکھا سو گیا۔ صبح فجر کی نماز پڑھائی، اشراق کے بعد میں گھر آیا، گھر پہ ناکنگ ہوئی، ایک بندہ آیا، اس نے کہا آپ کا پاسپورٹ تیار ہے؟ تو میں نے کہا پاسپورٹ ہے میرے پاس۔ اس نے کہا تیاری کریں، کثیر تعداد میں ریال دیے، اور اس کے بعد باقی خرچہ دیا، اور سارا کام کرا کے جہاز پہ بٹھا کے آخر میں ایک بات کی ہے کہ دیکھیں آپ پہلے مکہ جائیں گے، حج کریں گے، اس کے بعد مدینہ جائیں گے، جب مدینہ منورہ جائیں اور صلاۃ و سلام پیش کریں نا، قابل غور بات ہے۔ پھر نبی اسلام کی خدمت میں ایک بات عرض کرنی ہے، یا رسول اللہ اور کوئی خدمت ہے؟ اس بندے کو رات کو اللہ کریم کے حبیب کریم نے زیارت نصیب فرمائی تھی، جا اور اس مولانا کے بیٹے کو حج پہ بھجوا۔ یہ 2022 کے وہ ہے۔ اچھا میں وہ عرض کر رہا تھا حضرت مولانا اشرف شاد والی، آخری بات میں کرتا ہوں پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔
تو حضرت صوبان والی آپ کو روایت بھی میں نے بتا دی. تو دیکھیں ہم نے نبی اسلام کو نہیں دیکھا, ہم نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا, ہم نے وحی کی برکات نہیں دیکھی, ہم نے ملائکہ کی نصرت نہیں دیکھی, فرشتوں کی مدد نہیں دیکھی. ایمان بالغیب والی بات ہے. تو جب آپ روضہ اقدس پہ جائیں تو تجدید ایمان کر لیں. تجدید ایمان, تجدید ایمان سادہ سی بات ہے. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں. ہمارے ڈیکان کا ایک بندہ تھا, لمبی بات ہو جائے گی, الحمدللہ وہ پہلے اس کا عقیدہ درست نہیں تھا, بعد میں اس نے عقیدہ درست کیا. ہمارے گروپ میں ہی حج پہ گیا تھا, اور اسی ایک سال میں مدینہ منورہ کے حج کے دوران اس کو روزہ اقدس سے 6 دفعہ صلاۃ و سلام کا جواب ملا. تو نبی اسلام نے آپ لوگوں کے لیے پہلے سے خوشخبریاں دی ہیں. میں اختصار کے ساتھ صرف تاکہ آپ تک اس کا مفہوم پہنچ جائے. فرمودات جو ہیں فرمایا جو میرا اس دنیا سے جانے کے بعد میرے پاس آئے گویا میری زندگی میں آیا. جو میرے پاس آئے گا میں اس کے لیے استغفار کروں گا, جو میرے پاس آئے گا میں اس کے لیے سفارش کروں گا, جو میرے پاس آئے گا مجھ پہ واجب ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ سارے فرمودات موجود ہیں. تو حضرات نے فرمایا کہ وہاں پہ تجدید ایمان کر لیں. تجدید ایمان کے 3 حصے ہیں. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور تیسری بات جو ہے اگر عربی میں کسی کو آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اپنی زبان میں بھی اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں. رضیت باللہ ربا, اس بات پہ میں راضی ہوں کہ اللہ کریم یکتا میرا رب ہے. وبالاسلام دینا, اسلام میرا پسندیدہ مذہب ہے. وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا, اور محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء ہے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. زبان پہ شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے, ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا یہ اپنا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے. آخری شعر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے کہا ہے, گناہگاروں کو بخشیں گے یہ تم سے وعدہ کرتے ہیں, محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ڈاکٹر اقبال صاحب. الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یزل ولم یکن له صاحبۃ ولا ولد. سامعین محترم, ہمارے ام محترم حضرت ڈاکٹر صاحب اطال اللہ بقاءہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ حضرات کو فضائل حج اور عمرہ سنا رہے تھے, بتا رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار یہ سعادتیں, یہ خوش قسمتیں, یہ سعادتیں نصیب فرمائیں اور بار بار نصیب فرمائیں. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے فلاں بندے کو رزق دیا اور رزق میں وسعت دی, میں نے اس کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائی. آج 5 سال ہو چکے وہ بندہ میرے گھر تک نہیں آیا مجھ سے ملنے. اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے نہ کرنے والوں کی شکایت اور شکوہ اپنے ملائکہ سے فرماتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کثرت سے حج اور عمرے کیا کرو, کثرت سے حج اور عمرے کیا کرو. آج کل بعض لوگوں کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ فلاں آدمی بار بار عمرے پہ جاتا ہے, فلاں آدمی بار بار حج پہ جا رہا ہے, یہ بار بار عمرے بار بار حج کرنے سے بہتر تھا کسی غریب کی مدد کر دی ہوتی. یہ باتیں آپ نے بھی سنی ہوگی, عام ہو چکی. بار بار عمرے پہ جانے سے بہتر ہے کسی کی بچی کی شادی کرا لے, کسی غریب کی مدد کر لے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ جب بندہ نہیں جاتا تو اللہ شکوہ کرتے. محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ کثرت سے حج اور عمرے کیا کرو.
جب تم کثرت سے حج اور عمرے کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو تمہارے مال میں وسعت پیدا فرما دیں گے، مال میں رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فراخی عطا فرما دیں گے، اور دوسرا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بری موت سے بچائیں گے۔ اللہ ذلت کی موت سے اس آدمی کو بچا لیتے ہیں جو کثرت سے حج اور عمرے کرتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب آدمی ایک حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا فرض ادا کر لیا، جب دوسرا حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے میرے اوپر اپنا قرض چھوڑ دیا، جب آدمی تیسرا حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو گواہ بنا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ اس آدمی کے اوپر جہنم کی آگ کو میں نے حرام کر دیا۔ ایک آدمی کا واقعہ ہے، آخری بات کر کے دعا کی طرف چلتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی علاقے کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت فلاں بستی میں، فلاں علاقے میں، فلاں جگہ پر ایک آدمی کو اس کے دشمنوں نے قتل کر دیا، اس کو مارنے کے بعد اس کے دشمنوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، انہوں نے ساری رات اس کے جسم کو آگ کے اندر جلایا، لیکن جب صبح ہوئی، روشنی ہوئی، اس کو دیکھا گیا تو وہ آدمی اور اس کا چہرہ، اس کا پورا وجود پہلے سے زیادہ چمکدار ہو چکا تھا، سفید اور روشن اور منور ہو چکا تھا۔ اس کو آگ نے جلایا نہیں، اس کا جسم سیاہ نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو قاضی ایاز نور اللہ مرقدہ نے ان آنے والوں سے پوچھا کہ کیا اس آدمی نے 3 حج تو نہیں کیے تھے؟ علاقے والوں نے بتایا کہ جی حضرت وہ آدمی 3 حج کر چکا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو آدمی 3 حج کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ جیسے حضرت ڈاکٹر صاحب تعالی اللہ بقاءہ ہمیں یہاں پر تلبیہ پڑھا رہے تھے، کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سال میں ہم سب کے مقدروں میں یہ بات لکھ دیں کہ میں اور آپ ہم سب مل کر بیت اللہ کی گلیوں میں ہوں، مکہ کی گلیوں میں ہوں، اور ان گلیوں میں، ان کوچوں میں، ان بازاروں میں میرے اور آپ کے تلبیہ کی آوازیں گونج رہی ہیں، اور اتنی شدت اور اتنی بلندی کے ساتھ اور اتنی قوت کے ساتھ ہم یہ تلبیہ پڑھیں کہ ہماری حلق بیٹھ جائیں، آوازیں اور گلے حلق خشک ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کے سامنے ہمارے اوپر فخر کرے کہ دیکھو نا، میں نے ان کو حکم دیا تھا تلبیہ اونچا پڑھنا ہے، یہ اتنا اونچا پڑھ رہے ہیں کہ ان کے حلق بیٹھ چکے ہیں، گلے خشک ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ سارے حضرات مل کر تلبیہ پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، پوری قوت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ مردوں کی طرح تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا رافع الدرجات يا من بيدك الخير يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا فعال لما تريد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ، یا ذی القوۃ المتین اللہ، یا فعال لما ترید۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جان کر کیے، بھول کر کیے، اعلانیہ کیے، چھپ کر کیے، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اور ہماری آل اولاد کو، ہماری احفاد کو اپنے مبارک گھر کی مبارک حاضریاں بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ زاہدانہ، عاشقانہ، عابدانہ، صابرانہ اور قبولیت والی حاضریاں ہم سب کو بار بار نصیب فرما، بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ کریم یہ جن ساتھیوں نے یہ ٹریول ایجنسی بنائی ہے، یا اللہ کریم ان کو اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ کریم ان کے دلوں کے اندر مزید خدمت خلق کا جذبہ پیدا فرما، اور یا اللہ ان کو اپنے مخلوق کی خدمت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ان کو حجاج کی خدمت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ان کو حجاج سے دعائیں لینے والا بنا۔ یا اللہ کریم جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگا، مانگنا چاہیے تھا، یا اللہ وہ تو بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔